السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام اور حفاظ و قراء حضرات و جملہ حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان کہ ہم اللہ کے گھر میں اور اللہ کی کتاب کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے کتنا اہم ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ ان حقوق کی یہ ایک کڑی ہے۔ ایک پہلا اور بنیادی حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو یاد کریں اور قرآن کی تجوید اور ترتیب سیکھیں۔ یہ کل حق نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے حفاظ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا یہ یقیناً ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ایک سیڑھی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اگلے مراحل کے لیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب نازل کی ہم نے، مبارک کتاب، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو کتاب کی اتباع اور اللہ کا تقوی، یہ چیز ہم میں سے کون نہیں چاہتا اللہ کی رحمت حاصل کرنا؟ اس کے لیے ہم کیا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے بڑا آسان نسخہ اتباع قرآن اور تقوی اللہ یہ ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، هذا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اس تعلق سے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور یہ قرآن ہماری طاقت کا، ہماری قوت کا منبع ہے، اس کو شاید ہم سے زیادہ غیر سمجھتے ہیں۔ اعداء اسلام اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قرآن کتنا اہم ہے اور اس دنیا کے اندر باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی زمانے میں برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس رہے گا تب تک ہماری دال ان کے یہاں گلنے والی ہے۔ ان کو یقین ہے کہ یہی قرآن مسلمانوں کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں یقین ہو یا نہ ہو، ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں یا ہم اس کو بھول جائیں، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ جتنی کوشش کرتے ہیں قرآن سے دور کرنے کی، ہم کو ان کی کوششیں اللہ کے فضل سے ناکام ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں 9/11 کے حادثے کے بعد جو حادثہ، جو واقعہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس واقعے کے بعد یورپ میں کئی ہفتوں تک سب سے زیادہ کتابوں کی دکانوں پر سب سے زیادہ جو بھیڑ لگی رہتی تھی قرآن حاصل کرنے کے لیے بھیڑ لگی رہتی تھی، اور یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ پریشان تھے کہ یہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو ایسے کاموں پر اکساتی ہے کہ وہ اتنی دہشت گردی کا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ قرآن میں کہاں کہاں دہشت گردی کا حکم ہے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یہ تو خیر کی کتاب ہے، اس میں تو صرف اچھائی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جامعۃ الحدیث ہند اور اس کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے اور الحمدللہ مسلسل کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے
اور ہم سب کے دلوں میں خلوص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔